اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وجاء المعذرون اور آئے عذر کرنے والے من الاعراب بدوؤں میں سے لیؤذن لہم کہ ان کو اجازت دی جائے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھ رہے وہ کہ جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ان قریب ان میں سے ان کو کہ جو کافر ہیں دردناک عذاب پہنچے گا لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرضى اور نہ ہی بیماروں پر ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نہ ان کے اوپر کہ جو کوئی خرچ کرنے کے لیے نہیں پاتے حرج ان کوئی حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ صاف ہیں ما علی المحسنین من سبیل نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ولا علی الذین اور نہ ہی ان کے اوپر کہ اذا ما اتوک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں لتحملہم کہ تو ان کو سوار کروائے قلتا تو نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ میں کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کرواؤں تولوا وأعينهم تفيض من الدم وہ پلٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے حزناً غم سے اللہ یجدوا ما ينفقون کہ وہ نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کریں انما السبیل علی الذین بے شک الزام تو ان پر ہے کہ جو یستأذنونک تجھ سے اجازتیں مانگتے ہیں وہم اغنیاء حالانکہ وہ مالدار ہیں رضوا وہ اس پر راضی ہو گئے بأن یکونوا مع الخوالف کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہو جائیں وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون پس وہ جانتے نہیں عزیزان مکرم گزشتہ بہت ساری آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا
اور آخر پہ تھوڑا سا تقابل منافقین کا ایمان والوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن سابقہ آیات میں جو منافقین کا سارا تذکرہ گزرا ہے تو وہ مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کا تھا۔ اب یہاں سے کچھ ان منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جو مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں کے اندر بدو لوگ تھے اور وہ منافقت میں مبتلا تھے، تو اب یہاں پر ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آئے عذر کرنے والے، بہانے کرنے والے بدوؤں میں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ کہ ان کو اجازت دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ اور بیٹھ رہے وہ کہ جنہوں نے کذب اللہ، اللہ سے بھی جھوٹ بولا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے بھی جھوٹ بولا۔ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں دو فریقوں کا تذکرہ ہے۔ ایک یہ کہ المعذرون من الاعراب کہ جو عذر کرنے والے ہیں بدوؤں میں سے، اور دوسرے وہ کہ قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ کہ جنہوں نے جو بیٹھ رہے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی۔ ان میں سے پہلا گروہ جو ہے نا المعذرون، اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ بہانے کرنے والے، عذر کرنے والے، بعض اوقات عذر جھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات عذر سچا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں سے اگر سچے لوگ مراد لیے جائیں کہ جن کا واقعی کوئی عذر تھا تو پھر یہ ذکر ہوگا ایمان والوں کا، اور قعد الذین سے ذکر ہوگا منافقوں کا۔ لیکن بعض اوقات بہانے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو اگر معذرون سے جھوٹے بہانے بنانے والے مراد ہیں تو پھر یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہے کہ جو جھوٹے بہانے بنا کے پیچھے رہ رہے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ قعد الذین کذبوا للہ ورسولہ، کذبوا اللہ ورسولہ۔ تو بہرحال المعذرون کے اندر دونوں احتمال ہیں۔ غالب رائے یہی بنتی ہے کہ یہ منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ جو ایمان والوں کا تذکرہ ہے وہ اس رکوع کے آخر پہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 99، تو اس میں بدوؤں میں سے ایمان والوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہاں پر جو تذکرہ المعذرون سے، تو یہ غالب رائے یہی بنتی ہے کہ یہ منافقوں کی ایک قسم ہے۔ تو منافقوں کی یہاں پر دو قسمیں ذکر ہوئیں، ایک یہ کہ جو عذر کر کے پیچھے رہنے والے، اور دوسرے وہ کہ جو ان سے زیادہ ڈھیٹ ہیں کہ انہوں نے تو عذر کرنے کی بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں سمجھی، ویسے ہی اپنے گھروں کے اندر پیچھے بیٹھ رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تک بھی کوئی نہیں ہوئے۔ تو وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ بہانے کرنے والے آئے، عذر کرنے والے آئے، معذرتیں کرنے والے آئے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ کہ ان کو اجازت دے دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور بیٹھ رہے وہ کہ جنہوں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا، اللہ کے رسول سے بھی جھوٹ بولا۔ یہ اللہ سے کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اللہ کے رسول سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں،
دعویٰ یہ کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن حقیقت میں ایمان والے کوئی نہیں، اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کا جو دعویٰ ایمان ہے نا، اس ایمان کے دعوے کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حقیقت میں ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان میں سے جو کافر ہیں ان کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب جب یہ ذکر ہے منافقوں کا، تو منافق سچے دل سے تو ایمان والے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کذب اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا، اللہ کے نبی سے بھی جھوٹ بولا، تو وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، کہ جو ان میں سے کافر ہیں، حالانکہ ہیں تو سارے کافر۔ اللہ اللہ۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا معذرون کے حوالہ سے، وہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہم ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر معذرون سے مراد ہوں ایمان والے اور ان کے عذر سچے ہیں، واقعی ان کے جو ہے وہ عذر ہیں، سچے بہانے ہیں، تو پھر کافر طبقہ صرف دوسرا ہو گیا کہ قاد الذین کذبوا اللہ و رسولہ، تو پھر تو الفاظ جو ہیں الذین کفروا منہم، کہ جو ان میں سے کافر ہیں، تو وہ یہ دوسرا طبقہ مراد ہو جائے گا۔ تو پہلے ایمان والے اور جو دوسرے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو یہ جو دو ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے جو کافر ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے جو ہیں معذرون، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ جو قاد الذین والے ہیں، جو بیٹھ رہنے والے ہیں، وہ منافق ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر المعذرون سے بھی منافق ہی مراد لیے جائیں تو پھر تو یہ سارے ہی کافر ہیں، المعذرون بھی کافر ہیں اور بیٹھ رہنے والے بھی کافر ہیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ الذین کفروا منہم، کہ جو ان میں سے کافر ہیں، حالانکہ ہیں تو سارے ہی کافر۔ تو کئی کافر بعد میں ایمان والے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں تائب ہو جائیں۔ تو اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو مرنے تک بھی کفر پر ہی رہیں تو وہ ہیں کافر، جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے لیے دردناک عذاب کوئی نہیں ہے۔ تو منافقوں میں سے جو تائب ہو کر سچے دل سے توبہ کر کے حقیقی معنوں میں ایمان قبول کر لیں، جیسا کہ کئی منافقین نے بعد میں حقیقی معنوں میں بھی ایمان قبول کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب کوئی نہیں۔ دردناک عذاب ان کے لیے ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ اب یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا پھر وہ سفر کے اخراجات ان کے پاس موجود نہیں ہیں، تبوک کے علاقے کا سفر کرنا ہے، دور دراز کا سفر ہے، گرمی کی بھی بڑی شدت ہے، صحرا کی گرمی ہے، اور سفر بھی بڑا لمبا چوڑا ہے۔ اتنی لمبی مسافت پیدل جو ہے وہ طے ہونا وہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہاں رومیوں کے علاقے کی طرف جانا ہے، یہ تو آگے تبوک تک پہنچے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تبوک سے بھی آگے جانا ہوتا۔ وہ تو تبوک تک پہنچ کے تو وہاں پتہ چل گیا کہ رومی مقابلے میں نہیں آ رہے، تو تبوک تک معاملہ پہنچا، لیکن ہو سکتا تھا کہ اس سے بھی آگے بات جاتی، رومیوں کے اپنے علاقے تک بھی پہنچتے۔ تو سفر چونکہ بہت لمبا تھا تو اس لیے پیدل جانے کا تو تصور کوئی نہیں تھا، تو سواریوں کی ضرورت تھی۔ لیکن کئی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے تنگ دست تھے، ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ یا گھوڑے کوئی نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ جو کمزور ہیں، جنگ کے قابل کوئی نہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، خواتین ہیں، تو وہ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پیچھے رہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو بیمار ہیں
اگرچہ ہیں جوان لیکن بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ سواریاں حاصل کر سکیں، زیادہ راہ حاصل کر سکیں، راستے میں ظاہر بات ہے کہ اتنی دور تک جانا ہے تو راستے میں کھانا پینا بھی ہے، سارا انتظام کر کے نکلنا ہے، تو جو راستے کا انتظام نہیں پاتے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ رہیں، تو جو مخلص صحابہ کرام ہیں، مومن ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہیں، اور ان کے دل اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے صاف ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحت، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بھی خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، کتاب کے لیے خیر خواہی، تو حکماء وغیرہ کا بھی، عامۃ المسلمین کا بھی ذکر فرمایا، حکمرانوں کا بھی، کہ سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو کوئی ایسے ہماری خیر خواہی کے محتاج نہیں ہے، تو اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان قبول کیا جائے، اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ اللہ کے نبی سے خیر خواہی یہ ہے کہ ایمان قبول کیا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، جب ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے صاف ہیں، تو پھر وہ پیچھے رہ بھی گئے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سواریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ راہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر تو کوئی الزام نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پہ نکلے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی یہ بات فرمائی تھی کہ کئی مدینہ کے اندر وہ لوگ رہ گئے ہیں کہ تم جتنا سفر کر رہے ہو نا، تو تمہارے ایک ایک قدم پر تمہیں ثواب مل رہا ہے نا، تو وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے ان کو بھی اتنا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اصل میں دل کا جذبہ تو ان کا بھی تھا، نکلنا وہ بھی چاہتے تھے، لیکن ضعیف تھے، کمزور تھے، یہ سواریاں ان کے پاس موجود نہیں تھی، نہیں نکل سکے۔ اور آگے آیت جو ہے اس کے اندر مزید ان کی صورتحال جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ کوئی سواریوں کا انتظام کر دیں تو ہم نکلیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں اتنی کوئی نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس موڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکل سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اتنے خلوص والے ہیں تو وہ پیچھے رہ بھی گئے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہے۔ تو ما علی المحسنین من سبیل، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے، یہ لوگ پیچھے رہ کر بھی بہرحال نیکی کرنے والے ہیں، یہ اجر کے اندر شریک ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود پیچھے رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری وغیرہ کے لیے ان کو خود حکم دیا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، لیکن بدر کے 313 پورے نہیں ہوتے جب تک حضرت عثمان غنی کو بھی شمار نہ کیا جائے، حالانکہ وہ باقاعدہ شریک کوئی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے رکھ کر بھی بدر کے
افراد کے اندر شمار فرمایا تھا اور مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں لیکن ہیں مخلص مومن ہیں، ان کے دلوں کے اندر جذبہ موجود ہے تو ان کو اجر ملے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اذا ما اتوک، جس وقت وہ تیرے پاس آتے ہیں کہ لتحملہم، کہ تو ان کو سوار کروا دے۔ اے نبی تیرے پاس کوئی آتے ہیں کہ سواریوں کا کوئی انتظام ہو جائے تو ہم بھی نکلیں، قلتا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میں تو نہیں پاتا کوئی چیز کہ جس کے اوپر تم کو سوار کرواؤں، میرے پاس تو سواریاں کوئی نہیں ہیں۔ تولوا وعیونہم تفیض من الدم حزنا، تو وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں غم کی وجہ سے۔ کس چیز کا غم؟ کہ اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ چیز نہیں، کہ وہ کچھ پاتے نہیں ہیں کہ جو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ ان کا جذبہ ہے کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، زاد راہ حاصل کرتے، سواریاں حاصل کرتے، نکلتے جہاد کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کہتے ہیں کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، الزام تو ان پر ہے کہ جو تجھ سے اجازتیں مانگنے لگ جاتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ تو مالدار ہیں، وہ سواریوں کے انتظام کر سکتے ہیں، کمزور بھی نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں، جوان ہیں، نکل سکتے ہیں، جنگ کے قابل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تجھ سے اجازتیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر الزام ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ پہلے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے تمسخر جو ہے اور طنز جو ہے ان کے اوپر کیا کہ وہ تو پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہیں، اور اب پھر اس آیت میں وہ جو ہے اللہ نے ان کے اوپر یہ طنز کیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔